لله ولله الحمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ عز وجل 20 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں اور بار بار اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، فرمایا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے۔ کیا اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، تمہارے لیے باغات بنا دیے، ایک چھوٹا سا بیج تم نے جو ڈالا اس کو پہلے پھاڑا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسٹیمز اور پھر اس کے ساتھ جو روٹس اور یہ طریقے سے فوٹو سینتھسس کا پروسیس ہوا، سورج نے اس کو گرمی دی، روشنی دی اور وہ ایک لہلہاتا ہوا باغ بن گیا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اگر سورج کی روشنی ہٹا دی جائے، کوئی آپ پودا لیں اور اس کو بند کمرے میں لا کر رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ سورج کی روشنی نہیں ملے گی، اس کو ہیٹ انرجی نہیں ملے گی، یہ کائنیٹک انرجی پروڈیوس نہیں ہوگی، فوٹو سینتھسس کا پروسیس نہیں ہوگا اور نتیجتاً یہ پلانٹ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کون ذات ہے کہ جس نے یہ ساری قدرت سے، اپنی قدرت سے ان چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر فرمایا ام من جعل الارض قرارا، یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے لنگر بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی زبردست قدرت ہے، لیکن اس کو فراموش کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، جب وہ اسے پکارے تو وہ اس کی فریاد سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جب بندہ گڑ گڑائے، جب مجبور ہو جائے، سارے ڈاکٹرز جواب دے دیں تو پھر وہی اس سب کو نظر آتا ہے۔ ہر طرف سے جب مایوسی ہو جائے تو وہی ذات نظر آتی ہے کہ جس نے فرمایا هو الذی ينزل الغیث، وہی ذات ہے کہ جو بارش نازل فرماتی ہے من بعد ما قنطوا، لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد، وینشر رحمتہ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتی ہے۔ فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ فرمایا قل ہاتوا برہانکم، آگے ایک مقام پر فرمایا آپ فرما دیجئے کہ تم دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تو صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور وہ جس کو عطا فرمائے وہ اس کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے غیب عطا فرمایا کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر اطلاع دے دے۔ تو پھر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ،
لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اپنے رسولوں کو وہ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. اور نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ غیب بتانے والا. تو فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی بہت غیب بتاتے ہیں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور صبح سے لے کر شام تک اتنی خبریں دیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ جس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا. ایک مکمل عنوان ہے کہ جو مسلمانوں کا نظریہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے کہ آقا علیہ السلام دیگر انبیاء کرام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. پھر آگے قیامت کے لیے جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا بیان کیا گیا، اور جو نیکوکار ہیں وہ امن میں رہیں گے، اس حوالے سے بیان کیا گیا. پھر ہماری سورۃ القصص کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح وہ فرعون کے پاس گئے، اور جب فرعون نے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے ذہن میں ڈالا وہ صندوق میں ڈالیں. پھر وہ صندوق فرعون کی اس کے دربار میں پہنچا. فرعون تو قتل کرنا چاہتا تھا سارے بچوں کو، لیکن جو اس کی زوجہ آسیہ تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ سرکار علیہ السلام نے 4 بڑی عظیم الشان خواتین کا ذکر فرمایا، یعنی تاریخ کی جو عظیم خواتین ہیں ان میں 4 خواتین میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہے. ان کے ہاں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی، آپ پروان چڑھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اسی دربار میں بلا دیا، اور وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رضاعت کا معاملہ فرماتی تھی. بہرحال دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہ جو ظالم تھا قتل کر ڈالا. جب اسے قتل کیا تو پھر لوگ مخالف ہوئے. آپ کو ایک آنے والے نے خبر دی کہ وہ لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے، ادھر سے تشریف لے گئے اور مدین پہنچے. جب مدین پہنچے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ 2 خواتین، 2 لڑکیاں وہ ایک جگہ پیچھے کھڑی ہیں اور لوگ پانی بھرنے کے لیے آگے ہیں. لوگ آگے ہیں، وہ پانی بھر رہے ہیں اور یہ دونوں انتظار کر رہی ہیں. چنانچہ آپ نے ان کے لیے پانی بھر دیا اور آگے چل کر وہ پانی پہنچا دیا. یہ دونوں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں. آپ کی صاحبزادیوں نے اس پاک باز نوجوان کو دیکھا کہ جو عورتوں کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتا، ایسا پاک باز ہے کہ جو لوگوں کے کام بھی کرتا ہے. وہ انتظار میں تھیں تو ان کے لیے پانی بھی بھر دیا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف اپنے والد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کی. اس سے پہلے کہ ہم اس تفسیر پر جائیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے کہ خواتین کو کس طرح عزت دی، تو یہی طریقہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے کہ گھر کی خواتین کی عزت ہو، معاشرے کی خواتین کی عزت ہو. اور یہ الحمدللہ اسلامی نظام میں موجود ہے. جو اغیار کا نظام ہے وہ خواتین کی آزادی کے نام پر خواتین تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی معاشرے میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، جہاں کوئی خرابی ہے اس کی ہم مذمت کریں گے، جبکہ باہر کا جو معاشرہ ہے اس میں خواتین کی ایسی عزت نہیں ہے. ان کو اس اکنامک سسٹم میں، اس کیپٹل معاشرے میں ان کو ایک غلام کی حیثیت دی ہوئی ہے، جس کو آلہ بنایا ہوا ہے، اپنا کمائی کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے. لباس کو کم کرنا، اس کے ذریعے فیشن انڈسٹری لاکھوں اربوں روپے کماتی ہے، اربوں ڈالرز کماتی ہے. جتنا لباس کم ہوگا اتنے ہی بیوٹی سیلون والوں کو زیادہ ملے گا، اتنی ہی جو ان کی فیشن انڈسٹری ہے
اور یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں اور یہ جو پورا چین سسٹم ہے، بلاک چین سسٹم ہے، یہ لے کر اس کیپٹلسٹ معاشرے کو ترویج دیتا ہے اور اس کو فوائد دیتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ قرآن کا فیضان ہے کہ خواتین کو اس طرح بھی عزت دی جاتی ہے کہ اگر کسی لائن میں وہ لگی ہوں تو پہلے ان کو موقع دیا جاتا ہے. کہیں پیٹرول پمپ پر وہ ہوں تو ان کے لیے پیٹرول پمپ والے جلدی ڈال دیتے ہیں. کئی جگہوں پر ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ عزت ہے، اس سے بڑھ کر اور بھی زیادہ عزت دی جائے، اپنے گھروں میں اس نظام کو نافذ کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اچھا سلوک کیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے اس کو بیان کیا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین قالت احداهما یا ابتی استاجرہ. ان میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک جس کو آپ نوکر رکھیں، آپ کا جو بہتر نوکر ہوگا وہ ہوگا کہ جو طاقتور اور امانت دار ہو. آپ کا جو بہتر ملازم ہوگا وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو، القوی الامین. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اجارہ ہے اس کی بیسس بھی قرآن سے ملتی ہیں. قرآن نے حلال ذرائع جو بتائے ہیں، اسلام نے جو حلال ذرائع بتائے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کوئی کمانا چاہتے ہیں تو کوئی سیل اینڈ پرچیز کا ہمارا کانٹریکٹ ہوگا، کوئی عقد ہوگا، ایک چیز بیچی جائے گی، دوسری چیز خریدی جائے گی. اور دوسری چیز جو کمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے وہ ہے اجارہ، یعنی اپنی سروسز بیچنا. کوئی کام کیا تو آپ نے سروس بیچی اور اس کا معاوضہ لے لیا. یا بیع و شراء کی، ایک چیز بیچی دوسری چیز خرید لی. یہ کیا ہے؟ موبائل ہے. میں نے آپ کو موبائل بالفرض بیچا 50,000 روپے کا، آپ نے اس کو خرید لیا. تو یہ سیل اینڈ پرچیز ہوا، اکنامک سائیکل جو ہے وہ ریوالو ہوئی، اس سے فائنینشیل سسٹم چلا. تو یہ ایک ذریعہ ہے حلال کمائی کا. دوسرا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ ہے اجارہ. اور یہاں پر جو قرآن میں اس جگہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، انہوں نے کہا ان خیر من استاجرت، بے شک جو آپ کا بہتر ملازم ہوگا وہ ہوگا کہ القوی الامین، جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو. تو یہاں پر اجارے کا ذکر ہوا. تو وقت چونکہ کم ہے، پھر اجارے کے احکام ہیں کسی اور موقع پر بیان کریں گے کہ ایک ہوتا ہے اجارۃ الاشخاص، ایک ہوتا ہے اجارۃ الاعیان. اجارۃ الاشخاص جیسے آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہیں، کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی جگہ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے اجارۃ الاعیان جس میں آپ کوئی چیز، کوئی کموڈٹی، کوئی گڈز وہ دے دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں کہ جس کا آپ معاوضہ لیتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں رینٹ کار ہے کہ گاڑی دی اور اس کا آپ نے کرایہ لے لیا. اسی طرح گھر دیا کسی کو، مکان دیا، دکان دی اور اس کا کرایہ لے لیا. تو یہ حلال کمائی کا دوسرا ذریعہ ہے اجارہ. پھر اجارے کے احکام ہیں کہ کس صورت میں اجارہ ہوگا، کن چیزوں پر اجارہ ہو سکتا ہے. آج کل تو مختلف طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ آن لائن آپ کلک کریں، بس کلک کرتے رہیں اور صرف کلک کرنے کے آپ کو پیسے ملیں گے. اور بہت سے نوجوان لگے ہوئے ہیں کہ ہم کلک کریں گے، کلک 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 کلک، اس پر پیسے مل رہے ہیں، جبکہ اجارہ جائز ہی نہیں ہے. یہ عند الشرع ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس پر اجارہ ہو سکے. اور اس کی پوری ایک سائنس، ایک پورا اسٹرکچر، پورا ڈھانچہ شریعت مطہرہ نے پیش کیا ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے. تو جو شخص کہیں پر ملازمت کر رہا ہو، کہیں اپنی سروسز دے رہا ہو، تو اس کے اوصاف کتنے پیارے بیان کیے کہ وہ قوی ہو، طاقتور ہو اور کیا ہو، الامین، امانت دار ہو. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کرنے کا بیان فرمایا اور شرط عائد کی کہ 8 سال تک ان کی بکریوں کو چرائیں.
اور اگر وہ 10 سال کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، اور پھر جب اپنی زوجہ کو لے کر، حضرت شعیب کی صاحبزادی کو لے کر وہ جا رہے تھے، تو پھر وہ واقعہ ہے جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ آگ لینے کے لیے گئے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، آپ کو معجزات عطا ہوئے، آپ کو ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا، آپ کی لاٹھی جو ہے اس کے کرشمے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پھر قارون کا ذکر ہے کہ جس کو بہت زیادہ دولت دی گئی اور وہ اس پر اترانے لگا، غرور میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اپنے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ جن کو داخل جنت کیا جائے گا۔ پھر ہماری سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ان کو آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے، وہ فتنوں میں مبتلا نہ کیے جائیں؟ یہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے درس دے دیا گیا کہ صاحب ایمان ہو تو تمہاری طرف آزمائشیں متوجہ ہوں گی، تو ان سے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، اور جو شخص صاحب ایمان ہوگا اس کی طرف یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ جیسے ہی بندہ بالغ ہوتا ہے، ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے، سن بلوغت کو پہنچتا ہے، تو احکام شرع کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تکلیف سے مراد آزمائش، اور ان طریقوں پر چلنے میں ہی راحت ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو یہ آزمائش ہے کہ تمہارے لیے نماز کا حکم ہے، اب تم دنیا کو اختیار کرتے ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہو، یا نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہو۔ تو کیا لوگوں نے گمان کیا کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے احکام متوجہ ہوں گے۔ وہ کہا نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے تو پھر صاحب علم ہونا اس سے اور بھی زیادہ مشکل، کہ اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ العنکبوت میں لوگوں کا ذکر فرمایا، اور مکڑی کا جو گھر ہے اس کی مثال ارشاد فرمائی۔ مکڑی کا گھر کس کس نے دیکھا ہے؟ مکڑی جالا بناتی ہے، کبھی ہماری دیواروں پر بنا دیتی ہے، کبھی ہم اپنی چھتوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھتوں سے دیواروں تک آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہلکا سا آپ مارے تو وہ جالا ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یعنی جو سب سے کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، سب سے کمزور، کہ جس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، جس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، اس کو کوئی مستقل قرار بنا لے، جائے قرار بنائے، اپنا ٹھکانہ بنائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مضبوط نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، اور لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھلا دیں اور ان کی عبادت میں لگ جائیں، تو وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکڑی کا گھر بنایا ہے، اور یہ سب سے کمزور گھر ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا ہم اپنی کیفیات پر غور کریں۔ کبھی ہم دوسروں سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس میں اللہ کو فراموش کر کے ظالموں کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم حرام کام کے ذریعے کسی اچھائی کی امید رکھتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے کوئی مکڑی کا گھر تلاش کر لیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ مل گیا ہے۔ قارون نے سمجھا تھا کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، لیکن وہ حقیقتاً مکڑی کا ہی گھر تھا۔ کیا اس کے ہاتھ آیا؟ اتنی زیادہ دولت کہ لوگ اس کی دولت کی جو چابیاں تھیں وہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، یعنی ایک بندہ اٹھائے اس کے بس کی بات نہیں تھی، اتنی چابیاں تھیں۔ اور پھر اس کا خاتمہ کیسا ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ اسی طرح جو لوگ اغیار کی غلامی میں لگتے ہیں کہ ہم کسی اور کو راضی کر لیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، تو پھر وہ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے میں رہتے ہیں کہ یہ کہے گا کہ یار نہیں، تم جو ہے بہت برے لگ رہے ہو، اگر سنتوں پر چلوں گا تو میرے اوپر ٹونٹ کیا جائے گا، تانے دیے جائیں گے، طنز کیا جائے گا کہ دیکھو ملا آ رہا ہے، مختلف قسم کے میرے اوپر تانے کیے جائیں گے، تانے کسے جائیں گے۔ اگر میں نے سنت کے مطابق اپنا چہرہ سنوار لیا
تو میرے خاندان والے مجھے برا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو پھر غور کیجئے کہ ایسے لوگوں کو خوش کرنا یہ کیسی حماقت کی بات ہے کہ یہ بھی گویا کہ مکڑی کا گھر بنا رہے ہیں۔ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں، کل کوئی بات ہوگی وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے خلاف ہوں گے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایصال ثواب کرنے کی بھی زحمت گوارا کریں گے۔ تو ہم نے اپنے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ ہم مضبوط گھر بنا رہے ہیں یا مکڑی کا گھر بنا رہے ہیں۔ بس قرآن کی یہ ایک مثال ہمارے سارے امور کو سنوارنے کے لیے کفایت کرے گی۔ اسی کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کریں گے اور قرآن مجید کی طرف پھر سے متوجہ ہوں گے کہ جو راہ ہدایت ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ گمراہی سے نجات دیتی ہے۔ اور کل ہم نے ایک تذکرہ کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ قرآن مجید رمضان میں اس قدر پڑھتے تھے، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ 61 ٹائمز وہ ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور اس پر ایک خوشائن بات یہ ہے، ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ اکابرین تھے کہ جو اپنے آپ کو قرآن کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے، اور انہوں نے علم حاصل کیا تھا اور ان کا مقام اللہ نے بلند فرمایا۔ اور جب کوئی اچھا حافظ ہو اور وہ اپنے انداز میں پڑھ رہا ہو، تجوید کی قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہا ہو، تو وہ 15 سے 20 منٹ میں، 16 منٹ میں، 17 منٹ میں رعایت تجوید کرتے ہوئے بھی پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور ایسی ہستیاں گزری ہیں اور اب بھی موجود ہیں کہ جو چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا 18ویں پارے میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ان کی تجارت اور ان کی بیع ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے، اس سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں مدح فرمائی۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اشخاص میں سے تھے کہ اللہ کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مشغول رہنے والے، تو ہم ان کو اپنے اوپر قیاس کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر سے ایسے ایسے موتی اور جواہر نکالیں کہ الفاظ قرآن سے معنی کیسے نکلے گا، اس کی معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ تو اس میں خاص، عام، مشترک، مؤول، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے بعض لوگوں کے سروں سے جائیں گی، لیکن بس مقصود یہ ہے کہ امام اعظم کا مقام ہم سمجھ جائیں۔ تو نظم قرآن کا اس کا معنی میں استعمال کیا ہوگا؟ تو حقیقت ہے یا مجاز ہوگا یا صریح ہوگا یا کنایہ ہوگا؟ اس سے جو معنی ہیں وہ ظاہر ہوں گے یا پوشیدہ ہوں گے؟ ظاہر ہوگا یا نص ہوگا، مفسر ہوگا یا محکم ہوگا؟ پوشیدگی کے حوالے سے خفی ہوگا، مشکل ہوگا، مجمل ہوگا یا متشابہ ہوگا؟ نظم قرآن سے، الفاظ قرآن سے احکام کیسے نکالیں؟ تو دلالت النص ہوگا، عبارت النص ہوگا، اشارت النص ہوگا، اقتضاء النص ہوگا۔ یہ پوری ایک سائنس ہے جورسپروڈنس کی، ہمارے اصول فقہ جو ہے یہ ایک پوری سائنس ہے، اور امام اعظم نے ان مسائل کو، ان احکام کو، ان اصولوں کو وضع فرمایا۔ ہم تو صرف آج نام سنتے ہیں، جو علماء ان کو پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر محنت کی گئی ہے۔ وہ پڑھتے تھے، احکام نکالا کرتے تھے، اور پھر جو پڑھتے تھے تو قواعد تجوید کی رعایت بھی ہوتی تھی۔ ہم اپنے اوپر گمان کرتے ہیں کہ عام طور پر بعض لوگ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں مجہول طریقے سے، والتین والزیتون وطور سینین الم یجعل کیداہم فی تدلیل، تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر اور غلط طریقے سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایسے پڑھتے تھے کہ قواعد تجوید کی رعایت ہوتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ مخارج کتنے ہیں، 17 ہیں یا 16 ہیں، ائمہ کا اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے ائمہ کو یہ معلوم ہوتا تھا۔
امام فرا کون ہے؟ ہم جو قرات کرتے ہیں امام عاصم، قرات عاصم بروایت جو ہے وہ کون سی ہے؟ امام شعبی کون ہے؟ امام شعبہ کون ہے؟ تو یہ چیزیں اسلاف کو معلوم ہوتی تھی، اور وہ جس انداز میں پڑھتے تھے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ کہاں اظہار ہو رہا ہے، کہاں اخفا ہے، کہاں ادغام ہے، اور کہاں حروف کی صفات لازمہ ہیں، کہیں غیر لازمہ ہیں، کہیں صفات لازمہ متضادہ ہیں، کہیں صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، کہاں صفت استعلاء ہے، کہاں صفت اطباق ہے، کہاں اطلاق ہے، کہاں اسمات ہے۔ یعنی جو ہم قرآن یہاں پر سن رہے ہوتے ہیں اس میں ایک پوری سائنس ہے، اور ہمارے ائمہ کو، امام اعظم کو یہ پوری آتی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، اصول فقہ بھی آتے تھے، اصول حدیث بھی آتے تھے، اور وہ جب قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے تھے تو یہ جواہر نکال کر لاتے تھے، اور ان کو اس میں مزہ آتا تھا۔ ہم آج غور کرتے ہیں کہ 3 گھنٹے کی کوئی فلم دیکھے تو پریشان نہیں ہوتا، آرام سے وہ فلم دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے وہ لوگ کہ جو قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو ان کے پڑھنے میں کس قدر لطف ہوتا تھا کہ پڑھنے بیٹھے تو پھر پڑھتے ہی چلے گئے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کر لیا۔ ہر دفعہ پڑھنے میں ایک الگ ہی راحت اور سکون مل رہا ہے۔ تو یہ جو ہم نے روایت کیا اور بات بیان کی، تو اس کو صرف ایسے ہی نہیں بلکہ آپ کے بالواسطہ شاگرد الشیخ امجد علی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، اور جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام ان پر واضح ہے، انہوں نے بھی اس بات کو نقل فرمایا۔ تو امام اعظم قرآن سے ایسے جڑے ہوئے تھے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں، جو اس طرح پڑھے، ایسا پکا حافظ ہو اور ایسا ذوق رکھنے والا ہو، وہ پڑھے تو 16-17 منٹ میں پارا، 15 منٹ میں بھی پارا اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے، یا 16-17 منٹ میں تو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس طرح پورا قرآن ختم کرنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے، اور ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ چلتے پھرتے قرآن پڑھ لیں، بیٹھے ہوئے قرآن پڑھیں، اسی میں طبیعت خوش ہے، اسی میں طبیعت کو ذوق محسوس ہو رہا ہے۔ اب جو قرآن کو 3 دن سے کم پڑھنے والی حدیث ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے، تو وہ کن لوگوں کے لیے ہے، کن افراد کے لیے ہے؟ تو اس میں پھر پوری تفصیل ہے کہ جو ہم نے کل بھی بیان کی۔ اور علماء کی صحبت کی برکت ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بھی درجے ہیں۔ ایک ترتیل ہے جس میں خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تو دوسرا تدویر ہے، تیسرا حدر ہے جو انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ تو کس میں کس انداز سے پڑھنا ہے تو اس کو ہمارے ائمہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرمائے، اور خلاصہ یہ کہ اپنی شخصیت کو اکابرین پر قیاس کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکابرین اکابرین تھے، ان کی شان الگ تھی، ان کا علم الگ تھا، ان کا مقام الگ تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے مرتبے کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، قرآن مجید کا فیض عطا فرمائے، قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اے کریم پروردگار، اس کتاب ہدایت کو ہم سب کے لیے واضح فرما دے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، اس کتاب مقدس کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، چین عطا فرما، اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے الہ العالمین، قرآن مجید کا صدقہ جتنے مرحومین ہیں، خصوصاً عرفان صاحب، صادق صاحب، نقی صاحب، تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔